السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الاسم المعرب على نوعین منصرف وهو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعة كزيد ويسمى الاسم المتمكن وحكمه ان يدخله الحركات الثلاث مع التنوين تقول جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید۔ یہ فصل ہے، اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف اور منصرف وہ ہے جس میں دو سبب نہ ہوں یا ایک سبب ایسا نہ ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو 9 اسباب میں سے، جیسے زید، اور اس کو اسم متمکن کہا جاتا ہے۔ اور منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پہ تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ داخل ہوتی ہیں۔ آپ کہیں گے جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ وغیر منصرف وهو ما فيه سببان من الاسباب التسعة او واحد منهما يقوم مقامهما، والاسباب التسعة هي العدل والوصف والتانیث والمعرفة والعجمة والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل، وحكمه ألا يدخله الكسرة والتنوين ويكون في موضع الجر مفتوحا أبدا، تقول جاءني أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد كما مر۔ اور دوسری قسم غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف وہ ہیں جس میں 9 اسباب میں سے 2 سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو، اور وہ 9 سبب یہ ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان اور وزن فعل۔ وحکمہ، اور غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتے ہیں اور وہ مجرور ہونے کی جگہ پر ہمیشہ مفتوح ہوگا۔ آپ کہیں گے جاءنی احمد، رأیت احمد، مررت باحمد، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے اسم معرب کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ مصنف نے بتلایا کہ اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور دوسری غیر منصرف۔ منصرف کا منصرف ہونا اور غیر منصرف کا غیر منصرف ہونا یہ 9 اسباب کے اوپر ہے۔ اگر ان 9 اسباب میں سے کسی ایک اسم میں 2 سبب نہیں پائے جا رہے ہیں تو وہ منصرف ہے، اور 2 سبب پائے جا رہے ہیں تو وہ غیر منصرف ہے۔ ایک وضاحت یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان 9 اسباب میں سے کچھ سبب ایسے ہیں جو ایک ہی 2 سببوں کے قائم مقام ہے، تو ظاہراً تو وہ ایک دکھے گا لیکن حقیقت میں وہ 2 مانے جائیں گے۔ اس ایک کا وزن اتنا ہوگا کہ وہ 2 کے قائم مقام مان لیا جائے گا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اگر 2 سبب ہیں تو غیر منصرف ہے، 2 سبب نہیں ہیں تو منصرف ہے۔ ایک اس میں نوٹ آگے بڑھا لیں، ان اسباب میں سے، ان 9 اسباب میں سے بعض اسباب ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک ہی 2 سببوں کے قائم مقام ہے، تو یا تو ڈائریکٹ 2 سبب پائے جائیں تو غیر منصرف ہوگا، یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے تو غیر منصرف ہو جائے گا۔ منصرف اور غیر منصرف میں کیا فرق ہوگا، اس بحث کو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جو اسم منصرف ہے اس کے اوپر تینوں حرکتیں آئیں گی، یعنی زبر، زیر پیش، ضمہ، فتحہ اور کسرہ، اور جو غیر منصرف ہے اس پر ضمہ اور فتحہ آئے گا، اس کے اوپر کسرہ نہیں آئے گا۔ ایک اور فرق جو منصرف اور غیر منصرف میں ہے وہ یہ ہے کہ منصرف کے اوپر تنوین بھی آتی ہے لیکن غیر منصرف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے۔ تو منصرف اور غیر منصرف میں حکم کے اعتبار سے صرف 2 فرق ہیں۔ وہ کیا
کہ منصرف کے اوپر تینوں حرکتیں بھی آئیں گی، تنوین بھی آئے گی. مطلب تنوین چاہے جس صورت میں ہو، زبر کی شکل میں ہو، زیر کی شکل میں ہو، یا پھر پیش کی شکل میں ہو. لیکن غیر منصرف کے اوپر صرف ایک پیش آئے گا، ایک زبر آئے گا، اس پر دو زبر یا دو پیش نہیں آئیں گے، اور کسرہ تو آئے گا ہی نہیں. اب یہ 9 اسباب کیا کیا ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 عدل، نمبر 2 وصف، نمبر 3 تانیث، نمبر 4 معرفہ، نمبر 5 عجمہ، نمبر 6 جمع، نمبر 7 ترکیب، نمبر 8 الف نون زائدتان، اور نمبر 9 وزن فعل. ان کی تفصیلات کیا ہیں ان اسباب کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں تفصیل سے پڑھیں گے. امید ہے اتنا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں رخصت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.